بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے کیسے بھنی ہوئی بکری زندہ ہو گئی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ جب کلیر تشریف لائے تو کلیر شہر کے قاضی کے عہدے پر قاضی تبرک فائز تھا، غرور و تکبر میں یکتا تھا اور اپنے سے افضل کسی کو نہ سمجھتا تھا۔ تمام اہل شہر پر اس نے اپنا روب جما رکھا تھا، ہر ادنا والا اس کا فرما بردار اور تابع دار تھا۔ شہر کا حاکم قیام الدین عرف زموان بن داؤد بن خاکف اگرچہ خود مختار تھا مگر وہ بھی قاضی تبرک کا تابع دار تھا۔ قاضی تبرک کھلم کھلا حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنے لگا اور اس نے کلیر کے رئیس کو بھی آپ کے خلاف اکسایا۔ قاضی تبرک کی باتوں کا یہ اثر ہوا کہ کلیر کا رئیس علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ چنانچہ ایک دن وہ بذات خود آپ کا وعظ سننے کی غرض سے جامع مسجد میں آیا۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں تشریف لا چکے تھے۔ قاضی تبرک نے چونکہ پہلے ہی رئیس کلیر قیام الدین کے کان بھر رکھے تھے، اس لیے اس نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ سلطان الاولیاء اور قطب الاقطاب ہیں۔ اگر یہ درست ہے اور آپ کا دعویٰ سچا ہے تو بتائیے کہ میری ایک بکری جو کہ 3 ماہ سے غائب ہے، اس کی رنگت سفید اور قد دراز تھا اور وہ بہت خوبصورت بکری تھی۔ بتائیے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں صحیح بتا دیا تو ہم اہل کلیر آپ کی امامت، ولایت، قطبیت تسلیم کر لیں گے۔ حضرت مخدوم علی احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک دم جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ قیام الدین کی بکری کھانے والے لوگوں، یہاں حاضر ہو جاؤ۔ یہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہی فوری طور پر 27 آدمی گھبرائے ہوئے جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، کیا تم نے قیام الدین کی بکری کھائی ہے؟ ان لوگوں نے رئیس کے خوف سے انکار کیا اور کہا کہ یہ ہم پر بہتان ہے، ہمارا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت چاہا کہ ان کا پردہ فاش نہ ہو مگر وہ لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ جب آپ تنگ آ گئے اور ان لوگوں نے بات نہ بتائی تو آپ نے رئیس شہر سے فرمایا کہ تم اپنی بکری کا نام لے کر بلند آواز سے پکارو اور پھر قدرت کا تماشا دیکھو۔ رئیس شہر قیام الدین نے جب اپنی بکری کو آواز دی تو رئیس کا نام لے کر آواز دینا تھا کہ بحکم باری تعالیٰ فوراً ان 27 آدمیوں کے پیٹ میں سے جدا جدا آواز آئی کہ میرا اس قدر اتنا حصہ فلاں فلاں شخص کے پیٹ میں ہے، اور انہوں نے نصف شب کو ذبح کیا تھا اور میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور میری ہڈیاں کنویں میں ڈال دی تھیں۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر رئیس کلیر بہت متاثر ہوا اور آپ کی قطبیت کا اقرار کیا اور چاہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، مگر قاضی تبرک نے مکاری سے کام لیتے ہوئے رئیس کے کان میں کہا کہ یہ شخص ساحر و جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیں ورنہ آپ کی سلطنت برباد ہو جائے گی۔ غرض ہے کہ قاضی تبرک نے اسی طرح مکر و فریب سے رئیس کو حضرت علی احمد کی جانب سے بدعقیدہ کر دیا۔ رئیس اس کے ورگلانے میں آ گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ تمہارا معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے، تم قطب وقت نہیں ہو۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، الحمدللہ، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی اس عاجز سے ادا ہوئی کہ جادوگر خیال کیا گیا۔ یہ فرما کر آپ اپنی قیام گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔